کہ آج ہمارے ذہن کیسے بدل رہے ہیں. مسلم امہ کے لیے یہ ضروری تھا کہ یہ غیر کی بات ہی نہ سنیں. ان کی بات اس اسلام نے پابندی لگائی تھی کہ جو مسلمان ہے وہ نہ غیر کی بات سن سکتا ہے اور نہ اس پر توجہ کر سکتا ہے. جائے کہ غیروں کو ہمارے نصاب کا حصہ بنا دیا جائے. آگاہاں بورڈ کی شکل میں حضرت طارق بن زیاد کی عظمتوں کے حوالے نکال پر وہاں پر سیکس اور جنس پرستی کی مختلف سٹوریاں لکھ دی جائیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقدس کردار اس کو اپنی کتابوں سے نکال کر بلقیس ایدی جیسی خواتین کے تذکرے شامل کر دیے جائیں اور ایسا نصاب بنایا جائے جس میں یہ بار بار کہا جائے کہ نظریہ پاکستان یہ ہندو تنظیموں کا پیدا کردہ تھا, اس کا کوئی کسی مستحکم سوچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. جس وقت ہم اپنے نونہالوں کو پڑھنے کے لیے ایسی کتابیں دیں گے تو وہ کیا پڑھ کے وہ اسلام کے علمبردار بن گئے؟ نہیں نہیں. نفرتوں کی کتاب پڑھ کر محبتوں کا نصاب لکھنا بڑا کٹھن ہے. خزاں کے موسم میں داستان گلاب لکھنا, جو یہ پڑھیں گے تو یہی بن جائیں گے. آگے اس سے پہلے جو پڑھتے رہے وہ مغرب کی دکانوں کے کھلونے تو بن گئے ہیں مگر اسلام کا وہ ماڈل انسان نہیں بن سکے. اگر رہتی سہتی کسر بھی اس آغا خان بورڈ کی شکل میں یوں نکال دی گئی تو پھر اسلام دیکھتا رہے گا کہ میرا جاننے والا کون ہے اور میرا ماننے والا کون ہے. اور وہ تو ہے صرف طلبہ کے لیے, لیکن یہاں تو پلاننگ ہے پوری قوم کا ذہن اچک لینے کی اور اس کے دماغ کو بالکل معطر کر دینے کی. چینل یہودیوں کے چل رہے ہیں, عیسائیوں کے چل رہے ہیں, مرزائیوں کے چل رہے ہیں, ہندوؤں کے چل رہے ہیں. اس پاکستان کی سرزمین پر حرام تھا کہ ان میں سے ایک کی آواز بھی یہاں سنائی دیتی. اس ملک کی حکومت کا سب سے پہلا منصب یہ ہے کہ وہ اپنے مواصلاتی نظام کو اتنا مستحکم بنا دے کہ کوئی بہر سے بیٹھ کر اگر ان کو کوئی سنانا چاہے تو یہ اس کو روکے. جو اسلام کو پسند ہو وہ تو قوم تک آنے دے اور جو اسلام کو نہ پسند ہو وہ بات ہرگز اس دائرے کے اندر داخل نہ ہونے دے. جو اسلامی سلطنت ہو, اسلامی ملک ہو اور تمام تر مسلم امہ کے جتنے بھی ممالک ہیں, سب سے بڑا پہرا مواصلات اور اس ذرائع ابلاغ کے لحاظ سے ہے. وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹنگ میڈیا ہو, سب سے پہلا فرض ہے امت کے ارباب بست و کشاد کا کہ وہ اپنی امت کو ان حملوں سے بچا لیں, اپنی ملت کو ان حملوں سے بچا لیں. اگر یہ ہوتا رہا جو کچھ بھی کر لیں, جب دشمن سوچ کے اندر آ کے بیٹھ جائے گا وہ دشمن ہی نہیں لگے گا, اس کو دوست سمجھا جائے گا اور نتیجہ وہی نکلے گا جو ہمیشہ اب آہستہ آہستہ نکلتا جا رہا ہے. آج ہی نہیں, اس سے پہلے بھی لوگوں نے اس کو محسوس کیا. علامہ اقبال نے جو اپنی ابلیس کی مجلس شورا والی نظم لکھی تھی اس میں بھی اسی بات کو پیش کیا تھا کہ ابلیس کی جب میٹنگ ہوئی اور پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا اور سارے شتونگڑے بیٹھے ہوئے تھے تو ابلیس نے ایک ہی ایجنڈا سامنے رکھا تھا. کہنے لگا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. یہ ابلیس کا ایجنڈا تھا جس پہ آج عمل ہو رہا ہے اور مسلسل ہمیں بھی کچھ روشن خیال اس قسم کی روشن خیالی کے جام پلانا چاہتے ہیں کہ اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, وہ سرنا ہماری آنکھ میں ڈال کے ہمیں اس طرف لے جانا چاہتے ہیں. نہیں نہیں, ہم اس بات کا عزم کیے ہوئے ہیں اور یہ پوری قوم اس غیرت کی پوری طرح علمبردار ہے کہ ہمارے لیے سرما وہی کافی ہے جو خاک مدینہ نے اپنے منگتوں کو عطا فرما رکھا ہے.